تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج کی تقریب کے صدر جناب ارشد صاحب اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی جناب سردار عبدالرؤف صاحب، سینٹرل پریزیڈنٹ یونائٹڈ پاکستان اور ورکنگ بیورو کے محترم دوست جو یہاں ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوستو جو موضوع ابھی آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، پاکستان میں جو نظام ہے وہ ناکام کیوں ہوا؟ اور اگر یہ ناکام ہے تو مطلب واضح ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور جب کسی نظام کو تبدیل کیا جاتا ہے، جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے، اس کی جگہ کوئی نیا نظام رائج کیا جاتا ہے، تو اس فینومینا کو، اس عمل کو میرے دوستوں انقلاب کہتے ہیں۔ اقبال صاحب وہ عرض کرتے ہیں کہ سچ کہو تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہو تو مجھے یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ اقبال صاحب ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میرے دوستو، آج بھی پاکستان ظلم کا شکار ہے۔ ظلم اپنے خون ریز پنجے جو ہے وہ اس سرزمین پر گاڑے ہوئے ہیں، وہ کشمیر کی سرزمین ہو، وہ پاکستان کی سرزمین ہو، حالات ایک جیسے ہیں۔ امام شاہ رضی اللہ مقدس دہلوی وہ کہتے ہیں کہ کسی ملک، کسی قوم کے اندر جتنے بھی مظالم ہوتے ہیں، جتنے بھی مفاسد ہوتے ہیں، جتنے بھی برے اعمال ہوتے ہیں، وہ صرف اور صرف غیر عادلانہ معاشی نظام کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ غیر عادلانہ معاشی نظام، معاشی عدل نہیں ہوتا، معاشی ہمواری نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب معاشی ظلم ہے، معاشی طبقاتیت ہے، لوگوں کی معیشت جو ہے وہ پوری نہیں ہے، لوگوں کو کھانے کو، لوگوں کا روزگار نہیں ہے، تو جب تک انسانوں کی کسی سوسائٹی میں آپ ان کی جسمانی، آپ ان کی مالی، ان ضروریات کو پورا نہیں کریں گے، اس کا سامان مہیا نہیں کریں گے، وہ معاشرہ عقلی طور پہ، شعوری طور پہ، روحانی طور پہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اس میں اخلاق رذیلہ، اس میں برے اخلاقیات لازمی آپ کو نظر آئیں گے، لازمی سوسائٹی کا خاصہ ہوگا۔ امام شاہ رضی اللہ کے کہنے کے مطابق آج پاکستان، آپ پاکستان کی سوسائٹی کو دیکھیں ذرا، کیا پاکستان کے اندر جو ہے مسائل کے انبار نظر نہیں آتے آپ کو؟ کیا پاکستانی سوسائٹی کے اندر آپ کو جو ہے وہ چوری، سینہ زوری، آپ کو برے اخلاقیات، آپ کو یاشیانہ طرز زندگی، آپ کو جو ہے یہاں پہ ہر روز جو ہے وہ برے اعمال نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو وہی بات جو امام شاہ رضی اللہ کر رہے ہیں، امام شاہ رضی اللہ نے اس کو کیا عنوان دیا؟ آج دنیا اس کو کیا عنوان دیتی ہے؟
جب کسی سوسائٹی کے اندر معاشی ظلم ہوتا ہے، جب کسی سوسائٹی کے اندر معاشی استحصال ہوتا ہے، معاشی طبقاتیت ہوتی ہے، تو آج کی دنیا سے کیا کہتی ہے؟ شاہ صاحب نے اس کو کیا کہا؟ میرے دوستو، اس کو سرمایہ داریت کہا جاتا ہے۔ ایسے نظام کو سرمایہ دارانہ نظام کہا جاتا ہے، ایسے نظام کو کیپٹلزم کہا جاتا ہے۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا نظام مفلوج کیوں ہوا، پاکستان کا جو نظام ہے اس میں کیا خرابی ہے، یہ برا کیوں ہے، یہ کیوں ڈلیور نہیں کر رہا، یہ آج کا موضوع ہے میرے دوستو۔ میں امام شاہ کے مقدس دہلوی، ان کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے اقوال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کے فلسفہ اور فکر کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کی فائنڈنگ کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ کسی سوسائٹی کے اندر جو مسائل ہیں، جو عیاشیانہ طرز زندگی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس کا معاشی سسٹم ہے، اس کا غیر عادلانہ معاشی نظام ہے، جسے کیپٹلزم کہا جاتا ہے، جسے سرمایہ داری کہا جاتا ہے۔ اب یہ استحصال کیسے کرتا ہے؟ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب کسی سوسائٹی میں سرمایہ داریت ہوتی ہے تو وہ سوسائٹی معاشی بنیادوں پہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ بڑی بڑی تقسیم کیا ہے؟ بڑی بڑی کلاسز کیا ہیں جو ایسی سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتی ہیں میرے دوستو؟ امام شاہ کہتے ہیں کہ 3 طرح کی بڑی کلاسز پیدا ہوتی ہیں، ایک اشرافیہ یعنی ایلیٹ، اور دوسری مڈل، اور تیسری جو سب سے بھیانک، جس کے اوپر سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے، وہ غریب ترین اور پور کلاس۔ یہ ظلم ہے کسی سوسائٹی کے اوپر کہ کسی سوسائٹی کو روپے، پیسے، اکانومی کے اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، ضروریات کے اعتبار سے اس کو تقسیم کر دینا، اس پر سٹیٹس کو پیدا کر دینا، وہاں سٹیٹس کا رجحان پیدا کر دینا۔ ہوتا کیا؟ امام شاہ رضی اللہ کیسر و کسرا کی مثال دے کر واضح کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر آپ کیسر و کسرا کی سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں یہی آپ کو نظام نظر آئے گا، وہاں آپ کو سرمایہ داریت نظر آئے گی، اور اس کے تحت اگر آپ اس سوسائٹی کا تجزیہ کریں تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہاں کے حکمران، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے عمراء، وہاں کے وزراء، ان کا طرز رہن سہن دیکھیں آپ ان کی عیاشیاں دیکھیں آپ کہ وہ کس طرح سے رہتے تھے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہاں یہ طرز عمل تھا کہ وہاں کے عمراء جو تھے اس بات کے اوپر فخر کرتے تھے کہ ان کے سر کا جو بٹکا ہے، ان کے سر کی جو چادر ہے، ان کے سر کا جو تاج ہے، وہ 1 لاکھ درہم سے کم نہ ہو، ان کے پاس عالی شان محلات ہوں، ان کے پاس نوکروں چادروں کی لائنیں ہوں، ان کے پاس طرز کی سواریاں ہوں جن کے اوپر وہ سواری کر سکیں اور دوسروں کو دکھا سکیں، دوسروں کے اوپر اپنی جانکاری واضح کر سکیں۔ میرے دوستو، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ان کا یہ طرز عمل، ان کا یہ طرز زندگی وہ کس طرح جو ہے ان کو لگاتا تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا؟ میرے دوستو، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اتنا عیاشیانہ طرز زندگی جو ہے ان حکمرانوں کو، ان بادشاہوں کو عوامیت سے دور کرتا تھا، عوام کے اوپر ٹیکس لگانے، عوام کے اوپر ظلم کرنے پر مجبور کرتا تھا، کیونکہ اتنا بڑا عیاشی کا سسٹم چلانے کے لیے، ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کے لیے میرے دوستو زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے، زیادہ سے زیادہ زر چاہیے، اور وہ کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ حکومتی مشینری، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے عمراء، وہاں کے امیر طبقات، یہ کس طرح ہوا کرتے تھے؟ یہ اپنی عوام کے اوپر ظلم کر کے، ان سے 18 گھنٹے کام کر کے، کروا کے، اور بدلے میں ان کو جو ہے صرف کھانے پینے کے لیے زندہ رکھتے تھے۔ سوسائٹی کا عالم کیا تھا؟ سوسائٹی کے اندر گھوڑوں اور گدھوں اور بیلوں کی طرح جو ہے انسان کام کرتا تھا، لیکن اس انسان کو ملتا کیا تھا؟ اس انسان کی زندگی کیسے تھی؟ تو بہرحال آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں، آج اگر آپ کشمیر کو دیکھیں، تو میرے دوستو حالت ویسی ہی نظر آئے گی آپ کو۔ آج کی اشرافیہ، آپ کے ملک کی جو اشرافیہ ہے، جو ایلیٹ کلاس ہے، آپ کی حکومتی مشینری کو، آپ کی ریاستی مشینری کو کیا کرتی ہے؟ اپنے عیاشیانہ، اپنے مفادات، اپنی غرض کے لیے استعمال کرتی ہے، اور ایک ایسا جابرانہ ماحول اس نے پورے ملک کے اندر پیدا کر رکھا ہے، اس سوسائٹی کے اندر پیدا
اپنے پیسے کو بڑھانے کے لیے، اپنے مفادات کو پورا کرنے کے لیے، لیکن اس میں استعمال کون ہوتا؟ عوام۔ ٹیکسز کی بھرمار کس کے اوپر لگائی جاتی ہے؟ عوام کے اوپر۔ نچوڑا کس کو جاتا ہے؟ پاکستانی عوام کو، کشمیر کی عوام کو۔ غریب کس کو کیا جاتا ہے؟ یہاں کی عوام کو۔ اور مقصد کس کو پورا ہوتا ہے؟ صرف سرمایہ داروں کا، جاگیرداروں کا، اشرافیہ کا، حکومتی مشیری کا، وزراء کا، یہاں کے سیاستدانوں کا، یہاں کے بیوروکریٹس کا، یہاں کے جرنیلوں کا، یہاں کے ججز کا۔ ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں، وہ عیاشی کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات کی خاطر، اپنے گروہی مفادات کی خاطر پاکستان کی عوام کو، کشمیر کی عوام کو جو ہے اپنے پیروں کے نیچے روکتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان کا خون جلاتے ہیں اور اپنے ہاں اپنے گھروں کے اندر روشنیاں کرتے ہیں، اپنی عیاشیوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، جاگنا ہوگا آپ کو۔ یہاں کی تنظیم نے یہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ میرے کشمیر کا نوجوان، پاکستان کا نوجوان، جب تک اس کے سامنے یہ بات واضح نہیں ہوگی کہ پاکستان میں یہ پرابلمز کیوں ہیں، پاکستان میں یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، پاکستان کی عوام جو ہے سسک کے مر کیوں رہی ہے، کشمیر کی عوام، کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ نوکریوں کے لیے مارا مارا کیوں پھر رہا ہے، جبکہ سب کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر نہ ٹیلنٹ کی کمی ہے، نہ زمینوں کی کمی ہے، نہ ریسورسز کی کمی ہے، تو پھر پاکستانی نوجوان کا ایسے ساتھ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے شاہ صاحب کی تعلیمات کو پڑھنا، عبید اللہ سندھی کی تعلیمات کو پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے یونائٹڈ پاکستان کے پلیٹ فارم پہ آ کر یہاں پہ ڈسکشن کرنا، یہاں سے بات کرنا، یہاں کے نوجوان سے جو ہے رابطہ کرنا، ان سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میرے دوستو، جب تک آپ کو اس بات کا علم نہیں ہوگا کہ آپ کیوں لٹ رہے ہیں، آپ کیوں کنگال ہو رہے ہیں، 18 گھنٹے آپ کے والدین کام کرتے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، ہم فیکٹریاں چلاتے ہیں، ہم ملیں چلاتے ہیں، ہم کھیتوں میں کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے ہمارے حالات نہیں بدلتے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ تو وجہ میرے دوستو امام شاہ رضی اللہ کے مطابق جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ سرمایہ داریت ہے۔ اور یہ سرمایہ داریت پاکستان میں سامراجی مسلطوں کی وجہ سے ہے۔ میرے دوستو یہ بھی سن لے، میرے کشمیر کا نوجوان سن لے، پاکستان کا نوجوان سن لے، ہر دھرتی کا نوجوان سن لے کہ پاکستان کہ اس دھرتی کے اوپر، اس سرزمین کے اوپر یہ جو سرمایہ دار جاگیردار ہمارے اوپر مسلط ہیں، یہ حکومت کے ایوانوں کے اندر بیٹھے ہوئے ایجنٹ جو ہیں، جو اعلی کار ہیں، یہ کس کی اعلی کاری کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے ہاتھوں، پاکستان کو کس کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں؟ پاکستان کی پالیسی آزاد کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں IMF کے نیچے لگے ہوئے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ میرے دوستو، پاکستان کے اوپر جو انٹرنیشنل سامراج ہے، امریکی اور برطانوی، یورپین سامراج جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے، تو اس کے مسلط ہونے کے پیچھے سب سے بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہاں کی سرمایہ داریت ہے۔ یہاں کے غلام سرمایہ دار ہیں، یہاں کے غلام جاگیردار ہیں، یہاں کی کرپٹ بیوروکریسی ہے، یہاں کے غلام جرنیل ہیں، یہاں کے غلام ججز ہیں میرے دوستو، یہاں کی غلام عدلیہ ہے میرے دوستو، یہاں کی غلام بیوروکریسی۔ یہ سمجھنا ہوگا، جب تک میرا نوجوان اس بات کو نہیں سمجھے گا کہ پاکستان کے اندر یہ وجہ کیا ہے، ظلم کی کیا وجہ ہے، جب تک وہ سرمایہ دار سے نفرت نہیں کرے گا، جب تک وہ سرمایہ دار نظام سے نفرت نہیں کرے گا، میرے دوستو سن لو، تب تک وہ انقلاب کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا، تب تک وہ آپ کے لیے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ کو سمجھانا ہوگا۔ میں اپنے نوجوانوں کو، میں اپنے دوستوں کو یہ بات کہتا ہوں کہ دوستوں کو سمجھائیں، نوجوان کو سمجھائیں کہ سرمایہ داریت ظلم ہے، سامراجیت ظلم ہے۔ یہ جو سرمایہ دار ہے، یہ جو جاگیردار ہے، یہ جو کرپٹ ججز ہیں، یہ جو ایوانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس کے مفادات کی حمایتی ہے؟ میرے دوستوں اس کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان کا واحد مسئلہ، سب سے بڑا مسئلہ سرمایہ داریت ہے، سامراجیت، اس سے نفرت ہے۔ اب پاکستان کے اندر یہ سرمایہ داریت، یہ سامراجیت مسلط کب ہوئی؟ اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں۔ 1947 76 سال ہو گئے، قائد اعظم محمد علی جناح، کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کا پاکستان
نوکریاں نہ ملے، وہ مارا مارا پھرے، ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے وہ یہاں پڑھے، وہ پیدا یہاں ہو، وہ کھائے یہاں، وہ پڑھے یہاں، اس کے والدین اس کے اوپر محنت یہاں کریں، اور وہ نوجوان جو ہے خدمت معذرت کے ساتھ سروسز باہر دوسری قوموں میں جا کر کرے، سامراجی ملکوں کے اندر جا کر وہ ہے کیا کرے، اپنی نوکریاں تلاش کرے، اپنا روزگار تلاش کرے۔ کیا قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے؟ نہیں دوستو، کیا قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ ملک میں دہشت گردی ہو؟ کیا قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ اس ملک کے اندر فرقہ واریت ہو؟ کیا قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے کہ پاکستان اپنے ریجنل ممالک کے ساتھ برے سلوک کرے، پاکستان میں ریجنل ممالک کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش نہ آئے، دشمنیاں رکھے؟ کیا قائد اعظم صاحب یہ چاہتے تھے؟ نہیں میرے دوستو، قائد اعظم صاحب جو چاہتے تھے انہوں نے 11 اگست 1947 کی تقریر کے اندر واضح کر دیا دستور صاحب اسمبلی کے سامنے کہ وہ پاکستان کو ایک سیکولر، سوشلسٹ، نیشنلسٹ اور جمہوری ریاست بنانا چاہتے تھے کہ یہاں پرامن بقائے بہانی کے ساتھ تمام اقوام، تمام لوگ، تمام مذہب کے لوگ جو ہیں وہ ترقی کریں، سکون سے، سکھ سے رہیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن یہ خواب کیوں پورا نہ ہوا؟ قائد اعظم صاحب نے ہمارے اوپر احسان کیا یہ بات کر کے کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے، کہ میری ٹیم جو ہے یہ کھوٹے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ کون ہے یہ کھوٹے سکے میرے دوستو؟ یہ انگریز سامراج کے پروردہ، یہ انگریز سامراج کے سازشی، یہ انگریز سامراج کے وفادار، جنہوں نے ہندوستان پر قبضے کے دور کے اندر وفائیں جو ہیں اپنے وطن کو، اپنی قوم کو، اپنی مٹی کو چھوڑ کر جو غیروں کے ساتھ نبھائی میرے دوستو، یہ وہ کھوٹے سکے ہیں جو اس ٹیم میں شامل کر دیے گئے، جو پاکستان کی قسمت کے اوپر مسلط کر دیے، جو پاکستان کی سیاست کے اوپر، پاکستان کی اقتدار کے ایوانوں کے اوپر، پاکستان کی معیشت کے اوپر، معاشی نظام کے اوپر مسلط کر دیے میرے دوستو۔ یہ وہ کھوٹے سکے ہیں، یہ وہ جاگیردار، یہ وہ سرمایہ دار، یہ پیر، یہ وہ کرپٹ ججز، یہ وہ کرپٹ جو ہے بیوروکریٹس، یہ سارے کے سارے غلام جن کے بارے میں قائد اعظم صاحب نے خود کہا کہ میری جیب میں سارے کھوٹے سکے، ان کو سیاسی اقتدار دے دیا گیا، اقتدار کے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور نتیجہ آپ کے سامنے میرے دوستو۔ بات سامراجیت کی چل ہی نکلی ہے تو تھوڑی تاریخ دیکھیں تاکہ یہ جو آج برطانیہ والے ہیں، یہ جو آج یورپ والے ہیں، آج جو ویسٹ والے ہیں، امریکہ والے ہیں، ان سے ہمارے دوست بڑے مرعوب ہوتے ہیں، ان کی تاریخ بھی سن لو ذرا دوست۔ آج دیش تو ریڈیو فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے سارے دیکھ رہے ہو نا، یوکرین کے اندر جو ہوا دیکھ رہے ہو نا، نظر آ رہا ہے آپ کو، یورپ کا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو، امریکہ کا گندا کردار نظر آ رہا ہے آپ کو، فلسطین کی عوام، وہاں کی بہنوں، وہاں کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے نظر آ رہا ہے آپ کو۔ آپ کو سامراجیت واضح ہوتی نظر آ رہی ہے، ان کی تاریخ بھی دیکھو، ان کی تاریخ بھری ہوئی ہے ایسے کاموں سے، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے سے۔ تم ورلڈ وار 1 دیکھو، ورلڈ وار 2 دیکھو، یہ سارے سامراجی آپس میں لڑے، خون کس کا بہا؟ خون عوام کا بہا۔ آپ کو پتہ ہے کتنے لوگ مارے گئے؟ میرے دوستوں بتاتا چلوں، 7 کروڑ کے لوگ قریب لگ بھگ جو ہے اموات جو ہے ان 2 جنگوں کے اندر ہوئی میرے دوستوں، 7 کروڑ کے راؤنڈ اباؤٹ۔ لیکن سامراجیوں کی حوث نہیں بنی، آج بھی یہ قتل و غارت جاری ہے، آج بھی جو ہے وہ آبادیوں کو جو ہے تہس نہس کیا جا رہا ہے، آج بھی قبضے کی یہ جنگ جاری ہے، آج بھی جو ہے کلونیل سسٹم کی یہ باقیات جاری ہیں میرے دوستوں دنیا کے اندر۔ سن لو ذرا کہ جب یہ سامراج، یہ جو نیا سامراج ہے، اس کا ظہور کہاں سے ہوا؟ آپ یورپ کی تاریخ پڑھو، اس کا ظہور یورپ سے ہوا، اور اس کے اندر بھی سرمایہ دارانہ جو جمہوریت ہے یا سرمایہ دار برطانیہ ہے، وہاں سے ہوا۔ اب یہ برطانوی سامراج آگے بڑھتا ہے اور پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے، اور اپنی سرمایہ داری بمس کی پالیسی کو باقی یورپ والے بھی اڈاپٹ کرتے ہیں، اور پھر دنیا کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، کمزور اقوام کے اوپر، باقی اقوام کے اوپر۔
اپنی ہوس کو پورے کرنے کے لیے، اپنی زمین کی اچھا کو پوری کرنے کے لیے میرے دوستو، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے حق من مزید کے تحت جو ان کا دل نہیں کرتا، جو ان کا من نہیں کرتا، اپنی سوسائٹی کا استحصال کرنے کے بعد میرے دوستو دوسری سوسائٹیوں کا استحصال کرنے کے لیے نکل پڑے یہ سامراجی، یہ برطانوی سامراجی، یہ جرمن، یہ پرتگالی، یہ فرانسیسی، یہ اٹیلین، یہ امریکی۔ آپ تاریخ پڑھو، انہوں نے افریقہ کے اوپر قبضہ کیا، انہوں نے ایشیا کے اوپر قبضہ کیا، مڈل ایسٹ کے اوپر قبضہ کیا، میرے ہندوستان کے اوپر قبضہ کیا۔ آپ تاریخ دیکھو ذرا ہندوستان کی جو ہے، اس عظیم شان ہندوستان کی جو کبھی سونے کی چڑیا کہتا تھا کہ جب برطانوی سامراج ہندوستان کے اوپر اپنا غلبہ کرتا ہے میرے دوستو، یہ میں تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو تھوڑی سی کہ پاکستان میں نظام فیل کیوں ہوا، کس نے کیا، یہ اس کی تاریخ ہے میرے دوستو۔ میں نے آپ کے سامنے ان سامراجیوں کا ذکر کیا، میں نے آپ کے سامنے پاکستان کے ان غلام جو ہے ذہنیت رکھنے والے ان نوازے ہوئے لوگوں کا ذکر کیا جنہوں نے پاکستان کو بیچ دیا، پاکستان کی دھرتی کو بیچ دیا، پاکستان کو غلام بنا دیا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں ان کی بات کرنے جا رہا ہوں، میں ان کے سرپرستوں کی بات کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو۔ ہندوستان جو ایگریکلچر دولت سے مالا مال تھا میرے دوستو، جب انگریز نے یہاں قبضہ کیا اور اپنی منڈیوں کی پروڈکٹ یہاں لانی چاہیے میرے دوستو، تو یہاں پہ آگے سے ٹف کمپٹیشن ملا اور اس نے کیا کیا، اس نے یہاں کی زراعت کو تباہ کیا، اس کے اوپر باری باری ٹیکسز لگائے، یہاں کے دستکاروں کو، یہاں کے کارخانہ داروں کو، یہاں کے کام کرنے والوں کو ان کے اوپر ظلم کیا گیا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے میرے دوستوں، باقاعدہ طور کے اوپر ان کی انگلیاں کاٹی گئی۔ تاریخ گواہ ہے، جا کے تاریخ کے اوراق دیکھو آپ، ان کے اوپر ظلم کیا گیا، انہیں ایذا پہنچائے گئے، انہیں کاروبار سے روکا گیا، چیزیں بنانے سے روکا گیا، مصنوعات بنانے سے روکا گیا، انہیں زراعت کرنے سے روکا گیا، اور اپنی منڈیوں کی پروڈکٹس ہندوستان میں آسانی کے ساتھ لانے کے لیے میرے دوستو اپنی جو ہے فری ٹریڈ جو ہے اس کو نعرہ لگایا، فری ٹریڈ جو ہے اس کا راستہ اختیار کیا یا معمولی ٹیکسیشن کا راستہ اختیار کیا اور اس ہندوستان کی منڈیوں کو اپنی مصنوعات سے بھر دیا۔ کہتے ہیں کہ ایک وقت میں برطانیہ جو تھا اپنی مصنوعات کا 64% صرف اونلی پوری دنیا کے اندر ہندوستان کے اندر کما رہا تھا، اس نے اس کو امیر تر بنا دیا۔ وہ جو انٹرنیشنل سامراج بنا اس وجہ سے بنا کہ کسی دھرتی کے اوپر اس کا قبضہ ہو، پاکستان اسی کا مسلسل ہے نا۔ تو یہ دوستوں کو یہ تاریخ پڑھنی چاہیے۔ تو میرے دوستوں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاتا چلوں، آپ حیران ہوں گے، آپ ان کے فاشزم، آپ ان کی تنگ نظری، اس کا ذرا مظاہرہ چیک کریں کہ ہندوستان کے خوبصورت نوجوانوں کو یہاں باقاعدہ قتل کروایا گیا صرف اس واسطے کہ ہندوستان کے اندر خوبصورتی کیا کر رہی ہے، خوبصورتی کے اوپر تو صرف انگریزوں کا راج ہے، خوبصورت تو صرف انگریز ہو سکتا ہے، اس بنیاد کے اوپر ہندوستان کے خوبصورت لوگوں کا قتل کروایا گیا۔ آپ ان کی تنگ نظری چیک کریں میرے دوستوں، وقت کم ہے لیکن باتیں بہت زیادہ ہیں۔ ہندوستان وہ جو تعلیمی نظام کے اندر اپنی مثال آپ تھا، جس کے بارے میں خود انگریز لکھتا ہے 1821 کے اندر کہ انڈیا کے اندر جو ہے یہ تو اسکول انڈیا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اسکولوں سے بھرا ہوا ہے، ہر 31 لڑکے کے اوپر ایک اسکول ہے۔ وہ ہندوستان، اس ہندوستان کو جب انگریز کا تسلط، انگریز کے مضمون میں مقاصد جو ہے ان کی خاطر استعمال کیا گیا تو آپ وہاں کا لٹریسی ریٹ دیکھ جاؤ، جاہلیت پھیلا دی، اسی لیے وہاں پہ جو ہے مذہب کی بنیاد پر لڑائی پیدا ہوئی۔ تو بہرحال اس قبضے کے دور میں برطانوی سامراج جو ہے، جن یہاں کے حکمرانوں نے، جن سیاستدانوں نے، جاگیرداروں نے، وڈیروں نے اور ایسے غلاموں نے ان کی جو ہے وہ مدد کی، ان کے ساتھ وفا کی، ان کے لیے کام کیا، میرے دوستوں پاکستان کے اوپر جو ہے ایک جاگیر کے دور کے اوپر کہ پاکستان ان کو دے کر چلا گیا اور پاکستان کی نسلوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنا دیا، جس کا شاخسانہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ کو دیکھیں آپ۔ کیا ہم آج تک جو ہے امریکی اور برطانوی سامراج جو ہے اس کے جو ہے مددگار نہیں رہے؟ کیا آج تک ہم اس کے کاسالیس نہیں رہے؟ آپ سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدات دیکھیں جو ہم نے سوشلسٹ روس کے خلاف کیے، سوشلسٹ بلاک کے خلاف کیے، میرے دوستوں کو بھاگا دیکھیں سیٹوں اور سینٹوں کے معاہدات، ہم ہر دو معاہدات کا حصہ تھے۔ آپ امریکہ کی پیدا کردہ افغان وار جو اس نے روس کے خلاف لڑی افغانستان کے اندر جو ہے، آپ دیکھیں ہم اس کا حصہ نہیں رہے، ہم نے اپنے افغان بھائیوں کے قتل کروانے کے اندر جو ہے حصہ ڈالا، آج بھی ہم شرمندہ ہیں میرے دوستوں، اور آنے والی تاریخ بھی ہم کو شرمندہ کرے گی کہ ہم افغانوں کو ہمارا بھی حصہ ہے، ہمارا سر
امریکہ کی پیدا کی ہوئی دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں، اس کو کیا ہم نے سہارا نہیں دیا؟ کیا ہم نے اس کے لیے گراؤنڈ فراہم نہیں کیا میرے دوستوں؟ کیا یہاں پہ نیشنل کوپ کلچر ہم نے امریکی ماں کے اوپر پیدا نہیں کیا؟ آج بھی ہم غلام ہیں، آج بھی ہم ایران کے ساتھ جو ہے پائپ لائن کا معاہدہ جو ہے اس کو تکمیل تک نہیں پہنچا سکے۔ آج بھی جو ہے سی پیک جو ہے بیچارہ وہ منتظر ہے پاکستان کی ترقی کے لیے، چائنا جو ہے ویٹ کر رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، لیکن ہم اس کے راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ملک ہمارا، دھرتی ہماری، وطن ہمارا، پھر کون ہے ہمارے اوپر حکمران؟ میرے دوستوں، کس چیز کی کمی ہے پاکستان کے اندر؟ پاکستان کے اندر جو ہے وہ صحیح ویژنری انقلابی لیڈرشپ کی کمی ہے، پاکستان کے اندر نظام کی کمی ہے میرے دوستوں، جس وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم آج بھی جو ہے کولونیل سسٹم سے باہر نہیں آ پا رہے۔ وقت کم ہے، انتظامیہ جو ہے وہ ویٹ کر رہی ہے، بار بار مجھے کہہ رہی ہے۔ میرے دوستوں، تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ جب سامراجیت، سرمایہ داریت اور ظلم جو ہے کسی سوسائٹی کے ہر شعبے کے اندر سرایت کر جاتا ہے، ہر شعبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے، تاریخ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ میرے دوستوں، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب کیسر و کسرا اور ابو جہل کا استبدادی نظام جو ہے وہ مسلط ہوتا ہے تو اس کے خلاف محمدن ریولوشن آتا ہے میرے دوستوں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے کہ جب زارے روس جو ہے اس کی استبدادی حکومت جو ہے وہ روسیوں کے اوپر پنجے گاڑتی ہے، ظلم و ستم کرتی ہے، تو اس کے خلاف جو ہے لینن کی بلشوک پارٹی کا ریولوشن آتا ہے میرے دوستوں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے میرے دوستوں کہ جب ایران کے اندر جو ہے پہلوی ریاست ایرانیوں کے اوپر ظلم و ستم کرتی ہے تو عوام خمینی کی جماعت کا انقلاب آتا ہے میرے دوستوں۔ تاریخ کا سبق یہ ہے، تاریخ کا سبق یہ ہے کہ شاہ صاحب بتاتے ہیں، شاہ ولی اللہ کہتے ہیں کہ جب کسی ملک میں سرمایہ داریت اور سامراجیت مسلط ہو تو واحد راستہ بہت نظام کا ہے، اس نظام کو مکمل مٹا دو، اس کی جگہ نیا نظام جو ہے معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ رائج کرو۔ میرے دوستوں، ہم یونائٹڈ پاکستان کے اندر، کشمیر کے اندر انشاءاللہ تعالی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے فلسفہ اور فکر اور مولانا عبید اللہ سندھی ان کی تعبیر و تشریحات اس کے مطابق جو ہے انقلاب لانے جا رہے ہیں، انقلاب کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اسی لیے ہم آپ کے سامنے آئے ہیں، ہم آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ کوئی سوال ہم سے کریں آپ، کوئی بات ہو کریں آپ، کچھ آج باتیں ہو جائیں گی، کچھ سوالات آج ہو جائیں گے، کچھ کل ہو جائیں گے، کچھ ہوتے رہیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ انقلاب کے لیے وقت ہے میرے دوستوں۔ ہم انقلابی ہیں، ہم یونائٹڈ پاکستان والے ہیں، ہم اس ملک کی قسمت کو بدل کے چھوڑیں گے میرے دوستوں۔ ایک شعر سے میں اجازت چاہوں گا کہ شہر ظلمات کے سنا خانوں، شہر ظلمات کو سواد نہیں، شہر ظلمات کے سنا خانوں، شہر ظلمات کو سواد نہیں، اور کچھ دیر صبح پر ہنس لو، اور کچھ دیر کوئی بات نہیں۔